وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اتنے ادارے اس بندے کو بالکل یعنی انہوں نے کوئی نہ کوئی خبر تو تھی، کوئی نہ کوئی سسٹم تھا، کیا پتہ رات کو کیا کیا ہوا ہو خان کو بھائی کس طریقے سے، کیونکہ خان ان کو نچا رہا ہے انگلیوں پہ، کوئی پیسہ نہیں دے رہا ہے، کچھ نہیں دے رہا ہے، کوئی کیا بیچ رہا ہے اپنا، کوئی کس سے کرایہ لیتا ہے، کوئی کس سے وہ کرایہ دے دے کے یہاں پہنچتے ہیں، پھر آگے وہ نہیں ہوتا۔ یہ سوابی میں دیکھیں، سوابی میں کوئی جگہ تھی جلسے کی، آپ گئے تھے ادھر، کوئی ادارہ تو بچ جائے یار، ان عدالتوں کو تو بچنے دو نا کہ عدالتوں نے ریلیف دے دیا ہے جی۔ السلام علیکم، میں ہوں عامر نواز۔ آج عمران خان نے اڈیالہ جیل سے واضح پیغام دے دیا ہے کہ ہم نے جلسہ کیوں ملتوی کیا ہے۔ اس کے علاوہ علیمہ خان کی جانب سے جو آج عمران خان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے اور عمران خان کے جو چہرے کے تاثرات تھے اور جلسے کے حوالے سے جو عمران خان کے کنسرن تھے، وہ تمام چیزیں علیمہ خان نے بالکل واضح کر دی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ابھی کچھ ہی دیر پہلے فواد چودھری نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے رابطے کے حوالے سے ہے۔ اور تیسری جو آخر میں ہم ڈسکس کریں گے وہ رانا ثناء اللہ کا بیان ہے جو رانا ثناء اللہ نے گزشتہ روز دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 7 بجے عمران خان سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات ہونا، جو کہ میڈیا پر یہ سوال سب سے زیادہ اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر کس نے پیغام دیا ہے عمران خان کا بیرسٹر گوہر اور اعظم سواتی کو کہ وہ صبح 7 بجے اڈیالہ جیل آ گئے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سردار سہیم سدوزئی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں سردار صاحب، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا سردار صاحب جلسہ ملتوی ہو گیا ہے، کارکن بڑے غصے کے اندر ہیں۔ ابھی آپ شیر افضل مروت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کراچی سے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ یہ صاف کہہ رہے تھے کہ اب ہم جو جلسہ ہے 8 ستمبر کا اس میں ہم نہیں آئیں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جلسہ ملتوی ہو گیا ہے اور کارکن کہہ رہے ہیں کہ ہم 8 ستمبر کو جلسے میں نہیں آئیں گے۔ ہم بھی کل سے میدان میں ہیں، ہم پرسوں سے بلکہ ہم تو جس دن سے یہ جلسے کا الاؤنس ہوا اس دن سے ہم اس جلسے کی اسٹریٹجی بنا رہے تھے، اس پہ ورک کر رہے تھے، سوشل ورک، پریکٹیکل لوگوں سے۔ کس طرح کا ورک کر رہے تھے؟ ورک اس طرح کا کر رہے تھے کہ ہم دور دراز کشمیر کے علاقے میں جدھر بھی ہمارے ساتھی تھے، فیصل آباد، لاہور، مختلف جگہوں کے واگا بارڈر سے بھی ہمارے دوست آئے ہوئے تھے، اور ان لوگوں کو کنونس کرنا کہ آپ کس طرح آئیں گے، کیا کریں گے۔ پھر یہاں کنٹینر کا بھی بڑا ماحول تھا، ہم نے رات کو پورا وزٹ بھی کیا ہے کہ بھائی کہاں کہاں کنٹینر لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو صبح رستے کا بتائیں۔ اور کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں، یہاں کے ہم مقامی ہیں، بیسیکل کشمیر کے ہیں، لیکن ہم یہاں 17 سال سے رہ رہے ہیں پنڈی میں۔ تو سب سے بڑا اگر یعنی کہ اگر آپ اخراجات بھی کہیں تو خرچے بھی ہوتے ہیں، یہ ایسے بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ہمیں زیادہ جھٹکا لگنا چاہیے کہ جلسہ ملتوی کیوں ہوا ہے، اور لگا ہے نہیں کہ نہیں ہے، لگا ہے جلسہ نہیں ملتوی ہونا چاہیے تھا۔ بالکل جس طرح کارکنوں کے جذبات اسی طریقے سے ہمارے بھی ہیں، ہم بھی ایک کارکن ہیں، ٹائیگر ہیں خان کے۔ تو اگر جلسہ ملتوی ہے تو اس کی کوئی ریزن تھی۔ ریزن یہ تھی کہ ایجنسیوں کی خبر ہے یہ، اور یہ میں بالکل آپ کو ایک بڑی زبردست قسم کی خبر دے رہا ہوں کہ 20 سے 25 لاکھ لوگ یہ یعنی کہ ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ لوگ آئیں گے اسلام آباد پنڈی میں، 20 سے 25 لوگ، 25 لاکھ۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ کم از کم 50 لاکھ بندہ آنا چاہیے، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پنڈی اسلام آباد میں 50 لاکھ بندہ اکٹھا ہو۔ اگر ایجنسیاں کہہ رہی ہیں 20 سے 25 لاکھ تو پھر اس کا مطلب ہے 30-40 لاکھ بندہ تھا۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ جو ریت کی دیوار ہے وہ بالکل یعنی کہ یہ لوگ ٹچ ہونے کی دیر تھی، وہ اس نے گرنا تھا۔ اب اس چیز کو یہ سب لوگ مل بیٹھ کے انہوں نے ایک طریقہ کار بنایا، اور پہلے سے بھی وہ آپ کو پتہ، پہلے ایک تنظیم، ایک جماعت ہے ہماری، اسلامی جماعت ہے، اسلام کے نام سے ہے ان کی، تو وہ نبوس رسالت اس کے حوالے سے یہ سپریم کورٹ میں جو پچھلے دنوں میں معاملات ہوئے ہیں اس حوالے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جتنے وہ نبی پاک کو مانتے ہیں اللہ کا شکر ہم ان سے زیادہ بڑھ کے مانتے ہیں نبی پاک کو، ہم بھی بالکل ان کے ساتھ اتفاق میں۔ ایک تو وہ ایشو بھی تھا یہ، دوسری بات یہ تھی سب سے بڑا تھا کہ اگر یہ اتنی دنیا آ گئی اور کہیں کو مس ایپ ہو گیا، کیونکہ جماعت تو کھڑی تھی اسلامی جماعت، یعنی اس کو اور پی ٹی آئی کو اگر کہیں نہ کہیں آمنے سامنے کر دیا جاتا تو بڑا ایک مسائل بننے تھے۔ ہماری لیڈرشپ نے سوچا، پھر آپ دیکھیں کہ رات کو 8 بجے بھی شعیب شاہین صاحب لیگل ٹیم عدالت میں گئی ہے، رات کو 12 بجے بھی یہ گئے ہیں، 12 بجے جا کے بھی عدالت سپریم کورٹ جواب دے گئی ہے۔ جب سپریم کورٹ جواب دے گئی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جواب دے گئی ہے، تو وہاں آپ کو سوچنا چاہیے تھا۔ آپ نے سوچا اور پھر آپ چلے گئے اڈیالہ، جس کا ایک آج کل بڑا ایک بن گیا کہ 7 بجے۔ یہاں اس ملک میں 12 بجے عدالت کھل گئی، تو صبح 7 بجے اعظم سواتی گیا تو کون سا کیا ہو گیا،
उन लोगों ने तो रोकना था ना, उनको पता था कि ये हमारी यानी हमारी दीवारें ला के रख देगा अगर ये हजूम आ गया तो। सरदार साहब, आजम सवाती ने गुफ्तगू के अंदर ये कहा है कि मुझे इमरान खान ने अडियाला में तलब किया है, ठीक है। तो आखिर इमरान खान के पास कौन सा वायरलेस सेट है, कौन सा मोबाइल है, कौन सा सोर्स है जो अडियाला जेल से आजम सवाती को पैगाम दिया है? वो पिशावर केपीके में थे। देखें, ये तो अंदर की खबर है ना, ये उनकी खबर है, खान साहब की खबर है, हम भी सुन रहे हैं जिस तरह आप सुन रहे हैं, आजम सवाती को हमने भी उसी तरह सुना जिस तरह आपने सुना है। लेकिन बात करने की ये है और बात सोचने की ये है कि क्या खान साहब इस ज़मीन के नीचे हैं जहाँ से बिल्कुल 7 ज़मीनें नीचे और 7 समुद्र ऊपर हैं, कि जहाँ को उनको कोई दुनिया की खबर नहीं है? क्यों नहीं है? वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, और क्या इतने अदारे उस बंदे को बिल्कुल यानी उन्होंने कोई ना कोई खबर तो थी, कोई ना कोई सिस्टम था, क्या पता रात को क्या क्या हुआ हो खान को भाई कि किस तरीके से, क्योंकि खान इनको नचा रहा है अंगुलियों पे। ये जलसा अगर नहीं हुआ ना, अगर हो जाता ना, तो ये खौफ तकरीबन कम अज़ कम इनका कम हो जाता है। ये खौफ और बढ़ गया है। 31 का जलसा देखें, स्टूडेंट निकल रहे हैं, 8 को फिर होने वाला। ये तलवार लटकती रहेगी तब तक इनके ऊपर, जब तक खान साहब को ये छोड़ते नहीं हैं। मैं डे 1 से ये कह रहा हूँ कि खुदा रहा खान साहब को आप लीगल तरीके से छोड़ दें, अदालत के ज़रिए छोड़ दें, आपकी इज़्ज़त पा जाएगी। अवाम छड़ाएगी, आपकी इज़्ज़त नहीं रहेगी, और आप यकीन करें सारी दुनिया में आप मुंह निकालने के काबिल नहीं रहेंगे। और ख़ास करके ये जो पीडीएम बैठी हुई है, मैं तो कहता हूँ कि इसकी ऐसी शामत आएगी कि दुनिया याद रखेगी। और आज भी इनके पास वक्त है कि बजाय ये अवाम को देख रहे हैं कि पीटीआई बड़ा जलसा करे, पीटीआई बड़ा जलसा कर सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है पीटीआई के लिए। कौन पीटीआई का एक आम मेरे जैसा वर्कर यहाँ खड़ा हो जाए, यकीन करें उसके पीछे हज़ारों लोग हो जाते हैं। शेर अफजल कोई बड़ा लीडर नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जब वो पीटीआई में आए, पीटीआई को उन्होंने उठाया और दुनिया उस बंदे के पीछे हो गई। क्यों हो गई है? नजरिया खान। इस इमरान खान का नाम लेके जो भी बिस्मिल्लाह करके ग्राउंड में लिखता उसके पीछे आ जाते। और पीटीआई के लिए जलसा करना, खान के लिए बंदे निकालना, कोई हरफ आखिर नहीं है। लिहाजा बंदे निकल के आपको पीडीएम वालों आपको भगा के हसीना वाजिद की तरह अगर ये अपना सारा कुछ हासिल करें, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की जगह सही होगी, हमारे मुल्क की जगह सही होगी। कम अज़ कम कोई अदालत तो बच जाए यार। इन अदालतों को तो बचने दो ना, कि अदालतों ने रिलीफ दे दिया है जी, तो कम अज़ कम अगर अदालतें हमारी बच जाएँ, हमारी आने वाली नस्ल जो है उसका एतमाद बहाल हो जाएगा। और ये खुदा की कसम, ये अदारे जो हमारे जो अभी इस वक्त पीढ़ियों को चला रहे हैं, इनकी साख्त भी रह जाएगी और अदालतों की भी सह रह जाएगी। और जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो इस तरफ नहीं जाएंगी कि हम छीन के आग लें। तो लिहाजा इससे सबसे बेहतरीन यही है कि अगर खान साहब ने को बीच में इनको मौका दे दिया है, अगर उसने कहीं शक व शुबात का इज़हार हुआ उसके पास, तो खान ने कहा कि ठीक है मुलतवी कर दें। तो मैं दूसरी बात आपको ये बता दूं कि जो कारकुन वाली आपने कही कि कराची वाला या फलां फलां फलां, मैं आपको कराची से बंदे निकाल के दूंगा। मेरे साथ कराची के लड़के साथ रात को थे, आज गए हैं, वो कराची से आए हुए हैं मेरे साथ। 8 सितंबर को वापस आएंगे। वो कहते कल बुलाओ हमें। वो ऐसे जुनूनी लोग हैं। आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वो जब 8 सितंबर आया, मैं आपको उसको उनके साथ मिलाऊंगा, और वहाँ से भी लोग आएंगे, मैं आपको मिलाऊंगा। ये देखो ये कैसे, ये वो कारकुन कहता है कि मैं 8 सितंबर को नहीं आऊँगा, मैं जनाब बड़ा मायूस हो गया हूँ। आप क्यों मायूस हो गए हो यार? खान 1 साल से आपकी खातिर जेल में पड़ा हुआ है। खान 1 साल हमारी खातिर जेल में पड़ा हुआ है, हमारी नस्लों की खातिर जेल में पड़ा हुआ है। अगर एक जलसा मुलतवी हो गया, 1000 मुलतवी क्यों ना हो जाए। और मैं समझता हूँ जो कहता है कि मैं 8 सितंबर को आऊँगा, वो मफाद परस्त है, वो खान का टाइगर नहीं है। वो अपने मफाद के चक्कर में है, वो अपने उर्दू के चक्कर में, वो अपने टिकर के चक्कर में है। वो कभी भी खान का टाइगर नहीं हो सकता जो खान की आवाज़ पे ये कहे कि जलसा तो खान ने मुलतवी किया ना। किसने किया है? जलसा खान साहब ने मुलतवी किया है या आजम सवाती ने किया है? ये साबित हो गया कि आजम सवाती को खान साहब ने बुलाया है। ये तो साबित हो गया ना। ये साबित हो गया कि खान साहब को इन्होंने बताया कि भाई ये मसाइल थे, जो सो वो बात वापस तो नहीं आनी है ना, कि किस तरीके से उनको। लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई हमारा कारकुन जो खान का और जो इस मुल्क का मुहिब वतन है, मैं कभी मान नहीं सकता हूँ। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप सर्वे करें, आप अपना पूरा सर्वे चला के आपको हज़ारों में चंद बंदे मिलेंगे। फिर आप उनकी बैकग्राउंड पीछे देखें, वो मफाद परस्त होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई टाइकून होगा। पीटीआई में तो है ना ऐसे। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है, मालदार भी होते हैं,
تو وہ ذرا تکلیف کم کرتے ہیں. پہلے بھی پی ٹی آئی پہ یہ لوگ قابض رہے. اچھا، ابھی آج عمران خان نے 9 مئی کے یہ جو جلسہ ملتوی ہے اس حوالے سے واضح کر دیا، لیکن آج جو عمران خان نے کہا ہے اور علیمہ خان نے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اب 8 ستمبر کو اگر کوئی عمران خان کا نام لے، علیمہ خان نے یہ کہا ہے، اور عمران خان خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر صورت میں یہ جلسے کا کہوں گا اور آپ نے یہ جلسہ بالکل ملتوی نہیں کرنا، بالکل پیچھے نہیں ہٹنا. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو؟ اب 8 تاریخ کا جو پروگرام ہمارا ستمبر کو جلسہ ہونے والا ہے، اس کے لیے خان صاحب نے قبل از وقت بتا دی ہے. دیکھیں کافی ٹائم سے جلسے ملتوی ہوتے آ رہے ہیں. بندہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے، کارکن بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے، وہاں بھی پھر ہمیں تانے مینے بھی ملتے ہیں. اب ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یہ جلسہ بہت ضروری ہے، پی ٹی آئی کی بقا کے لیے اور جلسہ، کامیاب جلسہ ہوگا یہ، اور انشاءاللہ لوگوں کا پہلے سے پھر اس کے بعد یہ میرے خیال میں 4واں جا کے ایونٹ ہوگا ہمارا ملتوی ہوتے ہوتے. تو اس پہ سارا غصہ انشاءاللہ ٹائیگر جو ہے نا وہ نکالیں گے انشاءاللہ. ابھی فواد چودھری کا جو بیان ہے، انہوں نے بیان دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 7 بجے ملاقات ہونی ہے، یہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا پہلا براہ راست رابطہ ہے اور یہ اچھی چیز ہے. اچھا، یہ ملک کے لیے اور قوم کے مفاد میں ہے. اچھا، فواد چودھری صاحب جب خان صاحب پر مشکل ہوئی تو وہ تو چلو بھاگ گئے، ان کو پتہ بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بھی اپنے مراسم ہوں گے، معاملات ہوں گے. لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ جس دن سے خان صاحب کو پکڑا ہوا ہے اور آج دن تک ہے ہی وہ اسٹیبلشمنٹ کے حساب میں ہے، ان کو وہی ڈیل کر رہی ہے، وہی ان کو ملا رہے ہیں، وہی سارا کچھ کر رہے ہیں. فوجی خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں میجر صاحب ادھر. تو مجھے کیا یعنی کہ یہ کل پہلی دفعہ ملاقات ہوئی، ایک بندہ ہے ہی ان کے پاس ہے تو اس کی کل پہلی دفعہ 7 بجے ملاقات ہوئی، یہ قانونی بات ہے. اس سے ورکر جو پی ٹی آئی کا نظریہ تھا، جو عمران خان کا نظریہ تھا، وہ تو مایوس ہوں گے. سر ملاقاتیں سے پہلے بھی ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں، ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ خان کی ملاقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ ہو. کیسے نہ ہو؟ آخر خان صاحب کے اوپر جو پریشر یہ بڑھا رہے ہیں، کبھی یہ بشرا بی بی کی شکل میں، کبھی کارکنوں کی شکل میں، کبھی جلسہ ملتوی کروا کے، کبھی کوئی نہ کوئی ٹرینڈ کروا کے. آخر کوئی ڈیل تو چاہتے ہیں نا، کوئی سامبی جو ادھر بیٹھی ہوئی ہے لابی، وہ ڈیل تو چاہتی ہے نا، اپنا سیو راستہ چاہتی ہے. لیکن خان ڈیل کریں گے، وہ کہتے ہیں کروں گا، وہ بالکل کہتے ہیں کروں گا. لیکن کیا کروں گا؟ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے آ جاؤ، بات کرو. یہ خان صاحب کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں، اس سے بڑھ کے کیا کریں. ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے جو بھی سسٹم چل رہا ہے اس ملک کے لیے وہ چلنا چاہیے تاکہ یہ ملک اوپر آئے. آخری سوال، رانا ثناء اللہ نے بھی یہی بات کی ہے کہ آخر کس نے ملاقات کروائی ہے، کس نے بلوایا ہے، تو وہ بھی اپنے تحفظات پیش کر رہے ہیں. تو اس سے گورنمنٹ کو کوئی کھلبلی مچے گی گورنمنٹ کی طرف، اور گورنمنٹ کی طرف تو کھلبلی مچے گی، لیکن جو آپ کے ورکر ہیں وہ بھی تو مایوس ہوں گے، وہ بھی تو ڈسہارٹ ہوں گے. آخر اتنے دن ہو گئے ہیں، دوسرا سال گزر گیا ہے، 2 سال گزر گئے ہیں لوگوں کو مشکلات کے اندر، سٹرگل کے اندر. ابھی عالیہ حمزہ صبح 7 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی ہے اور 6 بجے جا کر اس کو حفاظتی ضمانت ملی ہے. 6 بجے وہ یہاں سے گئی ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ خان صاحب کے لیے جو کارکن ہیں، جو اس سے پہلے سفر کر چکے ہیں یا جو کر رہے ہیں یا جو کھڑے ہیں، پھولوں کی سیج نہیں میرے بھائی، یہ انگار ہے، یہ انگار ہے. انگاروں کے اوپر لوگ کھڑے ہو کے خان صاحب کے ساتھ چلتے ہیں، ہر طرف خوف پھیلا دیتے ہیں، یہ ہر طرف یہ ڈنڈے برساتے ہیں، یہ گولیاں برساتے ہیں، یہ شیل برساتے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ دیکھیں یہ شیل یہاں، یعنی ایک دن یہاں شیل لگا، مجھے آپ سوچ نہیں سکتے، ادھر بھی لگا ہے، کتنی دفعہ ہمیں لگی ہے. ہمارے بے شمار کارکن زخمی ہوئے، ہمارے کارکن شہید ہو چکے ہیں، ہمارے کارکن جیلوں سے آئے تو شہید ہو گئے. قربانیاں جا رہی ہیں، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں لگ رہی ہے جو قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے. بات یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اگر انڈیا کی ہے، امریکہ کی ہے، تو ہم خان صاحب کو پابند کرتے ہیں کہ خبردار اس سے بات کریں. اگر یہ اس ملک کی سے ہے تو ضرور بات کریں، قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کے. فارم 47 والے جائیں گار، فارم 45 والے آئیں، ادارے بیٹھیں، ملک کا جنرل بیٹھے، کرنل بیٹھے، عدلیہ بیٹھ کے اس ملک کو اوپر کی طرف لے کے جائیں اور اپنے اپنے حدود میں آ جائیں. تبھی تو یہ ملک کو نہیں چلانا ہے. بس اس چیز کو دیکھنی ہے. یہ مچھل جو ہے، یہ پچھلے دنوں میں اس کو یہ کہتے ہیں مجھے کیوں سیٹ ہرا دی ہے. کس کو کہہ رہا تھا یہ؟ تو کس کو کہہ رہا تھا کہ مجھے کیوں سیٹ ہرائی ہے؟ وہ باقیوں کو دے دیے، مجھے ہرا گئے. کون ہرا گیا تمہیں؟
اچھا پھر اس نے کیا کہا, ہم عمران خان کے ساتھ, یہ تھوڑے دنوں کے بعد اس کو بنا دیا انہوں نے, وزیر اعظم کا کیا لگا دیا پتہ نہیں جناب, ایڈوائزر لگا دیا. یہ ایڈوائزر لگ گیا. اس کے بعد موصوف خاموش, یعنی اس تھوڑا سا وقفہ ہوا ان کو تھوڑا سا وقفہ ہوا ان کو, تو یقین کریں ان کرپشن کے ڈبوں کو صبر نہیں ہو سکی. یہ خان صاحب کے ساتھ آنے لگے تھے تو اس وقت فوراً اداروں نے ان کو کہا ان کے منہ میں دو کچھ, اور ان کے منہ بند کیے اسٹیبلشمنٹ نے. اور آج اسٹیبلشمنٹ نے صرف یہ کیا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے, یہ میں اپنی ایک آپ کو کہہ رہا ہوں, جو مجھے نظر آ رہا ہے ان باتوں سے میں نے نچوڑ نکالا ہے, کہ یہ جو جلسہ کسی طریقے سے روکے ہم, کیونکہ یہ جلسہ بہت بڑا ہونا تھا اور دنیا میں خبر چلی جانی تھی کہ بھئی دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ ادارے ملک کے, یہ کیا کر رہے ہیں خان کے ساتھ. اب اس چیز سے چھپنے کے لیے انہوں نے ان لوگوں کو, اور اس کو انہوں نے خان صاحب کو یا اعظم سواتی یا دوسرا تیسرا جو بھی معاملات کر کے انہوں نے کل کا جلسہ رکوایا اداروں نے ہی ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ساری پلاننگ ان کی تھی نا, آپ اور میں تو نہیں روک سکتے تھے, نہ روکوا سکتے تھے. تو اب خان صاحب کو بالکل سمجھ لگ گئی ہے کہ جب تک میں دیکھو خان صاحب کو تو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ غریب لوگ ہیں, سارے کارکن امیر نہیں ہیں, اور نہ ہمارے ایم پی ایم این اے کو پیسے لگا رہے ہیں. اگر ہمارے ایم پی ایم این اے پیسے لگا دیں جس طرح اپنے ٹکٹوں کے لیے لگا رہے تھے دڑا دھڑ, اگر یہ لگا دیں عوام پہ پیسہ اپنے کارپوں پہ لگا دیں تو آپ 50 لاکھ, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کروڑوں کے حساب سے لوگ نکل سکتے ہیں. لیکن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, بجلی کا بل دیں, پانی کا دیں, لیکن پھر بھی لوگ نکلیں گے نہیں اس طرح, یعنی کروڑوں کے حساب نہیں نکل سکتے, لاکھوں کے حساب تو نکلتے ہیں نا. میں کروڑوں کی کہہ رہا ہوں. اگر یہ لوگ ان کو تحفظ دیں, پیسہ دیں, فنڈ دیں, گاڑیاں دیں, میں کہتا ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے جو دنیا نکلے. لیکن کوئی پیسہ نہیں دے رہا ہے, کچھ نہیں دے رہا ہے. کوئی کیا بیچ رہا ہے اپنا, کوئی کس سے کرایہ لیتا ہے, کوئی کس سے وہ کرایہ دے دے کے یہاں پہنچتے ہیں, پھر آگے وہ نہیں ہوتا. یہ سوابی میں دیکھیں, سوابی میں کوئی جگہ تھی جلسے کی, آپ گئے تھے ادھر؟ جی وہ جگہ تھی جلسے کی, یعنی کہ وہ ہم جب وہ موٹر وے سے نیچے اترے اس کے بعد تو وہ ہم ایسے اندر جا رہے تھے سنگل روڈ پہ, وہ کوئی جلسہ تھا. لیکن دنیا دیکھی آپ نے, کوئی دنیا کی طاقت اس پورے سسٹم کو کور کر سکی؟ میرے حساب میں نہیں کر سکی. بہت مشکل بات تھی, یعنی کہ کلومیٹر کے حساب سے دنیا تھی. کیا موقع ملا لوگوں کو اپنا جذبات نکالنے کا. انشاءاللہ آپ کو 8 ستمبر والا کوئی ہمارا کارکن تھوڑا سا ڈسہارٹ ہو گئے, دور سے آئے میں لوگ, کراچی سے, کوئٹہ سے آئے, ڈسہارٹ ضرور ہوئے, لیکن وہ جو ہی گھر پہنچیں گے وہ پھر چارج ہو جائیں گے. اگر نہیں ہوئے تو مجھے کہنا. بہت شکریہ سردار ظہیم صدوزئی, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی ہے, اور ناظرین مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ جو عمران خان نے اب فائنل کہا ہے کہ یہ ہر صورت میں جلسہ ہوگا, اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کوئی میرا نام لیتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے تو آپ نے یقین نہیں کرنا, لیکن آپ نے ضرور 8 ستمبر کو اسلام آباد میں پہنچنا ہے. اور مجھے بھی یہی لگتا ہے جس طرح کا عمران خان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور علیمہ خان کا بیان آیا ہے, تو 8 ستمبر کو جلسہ, جو اس جلسے پہ بھی نہیں آئے کیونکہ لوگوں کو یقین تھا کہ یہ جلسہ نہیں ہوگا, ملتوی ہو جائے گا, تو اب 8 ستمبر کو واقعی کامیاب جلسہ ہوگا, یہ مجھے لگتا ہے. تو اپنے میزبان عامر نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.